أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیزان اسلام، یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ سورہ بقرہ کی 177ویں آیت ہے، 177۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ متقیوں کے اوصاف بیان فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ سب لوگ متقی بن جائے، لعلکم تتقون لعلکم تتقون۔ تو تقوی یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یعنی ڈر کے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا ڈر ہی ہے۔ جیسا ایک بیوی اپنے شوہر سے ڈر کے دور بھاگتی نہیں بلکہ قریب ہو جاتی، تو اللہ یہ چاہ رہا کہ انسان متقی بن جائے۔ تب وہ تقوی انسان کے اندر کیسا پیدا ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس آیت میں ایک ہی آیت میں ترتیب سے بیان فرما رہا ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ شروع فرما رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، یہ نیکی نہیں ہے۔ اب نیکی کیا ہے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے۔ تو اب یہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف رخ کر لو، یہ نیکی نہیں ہے فرما رہا اللہ۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ مشرق کو فتح کرتے ہوئے چلے جاؤ، پوری مشرق فتح کر لو آپ، یا مغرب کی طرف نکل جاؤ، مغرب فتح کر لو آپ، مگر اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ آگے جو بات بیان کیے گئے اصول ہے اس پہ آپ کاربند نہ ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پھر نیکی کیا ہے؟ وہ نیکی جو آپ کو متقی بناتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ من آمن باللہ، پہلی بات جو اللہ پہ ایمان لائے۔ تو ایمان بہت بڑی طاقت ہے، یہ ایمان ہی ہے جو انسان کو عمل کرنے کے پر مجبور کر دیتا۔ ٹھنڈ کا موسم ہے، پانی برف بن چکا مگر پھر بھی وضو کرتے، وضو کر کے نماز پڑھتا ایک مومن بندہ۔ دھوپ کالا ہے، تیز دھوپ ہے مگر روزہ رکھتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عمل کرنے کی جو طاقت ہے وہ ایمان سے پیدا ہوتی۔ اگر ایمان انسان کے اندر نہیں ہے تو انہیں عمل نہیں کر سکتا۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے کو 3 چیزیں بہت محبوب ہے، فرمایا 3 چیزیں مجھے بہت محبوب ہے. ایک فاخہ کشی کی ایثار قربانی. انسان ایثار قربانی تو کرتا، خیر خیرات کرتا، مال تو دیتا، مگر فاخہ کشی میں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تنگی ہے، مصیبت ہے، ایسے میں ایثار قربانی کرنا، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا سخت شدت کی گرمی کے روزے، اور تیسرا کیا ہے سخت سردی میں وضو کر کے نماز پڑھنا. تو یہ سب چیزیں صحابہ کرام کا ایمان مضبوط تھا، اس واسطے یہ تمام چیزیں آسان ہوئے. آج بھی ہو اگر براہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے اندازہ گلستہ پیدا. تو آج بھی آپ وہ ایمان لے کے اٹھو، کیسے کیسے آپ کام کرتے، آپ دنیا فتح کر لے سکتے. آپ صحابہ کرام کا معاملہ کیسا تھا؟ ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تو اس طرح صحابہ کرام ساری دنیا میں اسلام کے پیغام کو پہنچائے. وہ ایمان کی دولت تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ایسا ایمان پیدا کرو. سب کچھ ہے مسلمانوں کے اندر، مگر وہ ایمان نکال دیا گیا، وہ عشق رسول نکال دیا گیا. اسی لیے علامہ اقبال فرمائے محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. صفے کج دل پریشاں سجدے بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، مگر تو باقی نہیں ہے. سب ہے مگر مسلمانوں کے اندر سے وہ ایمان نکال دیا گیا. جس طرح سانپ کے منہ میں سے زہر نکال دیتے، ایسا وہ ایمان نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے. صحابہ کرام کے اندر وہ جذبہ تھا کہ ساری دنیا کو ہم جو ہے نا مسلمان کر کے رکھ دیں گے بولتے تھے. آج ہے کیا مسلمانوں؟ کہاں ہے جذبہ؟ نہیں ہے، ختم ہو گیا. بہت اگر جو ہے نا ایمان پیدا ہوا تو نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، مگر وہ جذبہ ختم ہو گیا. صحابہ کرام کا جو جذبہ تھا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لڑتا جاؤں یہاں تک کہ دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے اور اسلام غالب آ جائے. میری تلوار اسی وقت رکے گی جب لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں گے. تب کہاں ہے جذبہ؟ بتائیے آپ، ہے وہ جذبہ مسلمانوں میں؟ جو صحابہ کرام کے اندر جو جذبہ تھا وہ نہیں ہے، ختم ہو گیا. تو وہ جذبہ اللہ تعالیٰ وہ ایمان پیدا کرو فرمایا والآمن باللہ، اللہ پہ ایمان لانا. تم اللہ جب بھی مسلمانوں کے ساتھ تھا اب بھی ہے، وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، وہی قرآن ہے، سب کچھ وہی ہے. بشرطے وہ ایمان کی حالت میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، وہ جذبے ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو دنیا آپ کے قدم چومتی. تو بہرحال یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرمایا من آمن باللہ، ایک تو ایمان کا یہ تقوی کے معیارات بیان فرما رہا اللہ تعالیٰ. متقی انسان کے اوصاف بیان فرما رہا. متقی انسان کے سب سے بڑی چیز کیا؟ ایمان مضبوط رہتا اس کا. ایمان متزلزل نہیں ہوتا. دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان کو نہیں خرید سکتی. کیسا مبلغین آج دیکھیے آپ، الحمدللہ ہمارے مول صاحب بیٹھے ہوئے بی ٹیک انجینئر ہے، کوئی ایم ٹیک انجینئر ہے. کیسے کیسے مبلغین آج بھی حضرت صاحب قبلہ عالم کے دور میں تو تھے 600 رجواڑوں کو تبلیغ کریں، مگر آج بھی اللہ تعالیٰ یہ جماعت کو کھڑا کرا. سب جو ہے نا صلاحیتوں کو دین اسلام کے لیے قربان کر کے میدان میں ٹھہرے ہوئے. مقصد کیا ہے؟ غلبہ اسلام، اسلام کا غلبہ ہونا، ہندوستان جنت نشان بننا. دوسرا کوئی مقصد ہے کیا؟ بولو. چاہے تو جو ہے نا آرام سے جو ہے نا پھر سکتے تھے، کماتے ہوئے کھاتے ہوئے آرام سے عیش و عشرت میں رہ سکتے تھے، مگر نہیں، دین کے واسطے جان قربان، مال قربان. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ.
اللہ فرمایا ہم نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال خرید لیے جنت کے بدلے میں. اب آپ کا نہ مال آپ کا ہے نہ جان آپ کی ہے, آپ بکے ہوئے ہیں. جیسا ایک کسان بیل کو خرید کے لاتا, کیوں لاتا کسان بیل کو خرید کے؟ کھیت میں ناگر مارنے کے لیے. وہ بیل جو خرید کے لایا کسان کھا رہا, بیٹھ رہا, کام نہیں کر رہا, تو کیا کرتا کسان؟ پہلے تو مارتا وہ بیل کو. کیوں مارتا؟ تاکہ کام پہ لگ جائے. حالانکہ دوسرے بیل چلتے پھرتے رہتے, ان کو نہیں مارتا انہیں. جس کو خرید کے لایا ان کو مارتا. مقصد کیا ہے؟ کام پہ لگ جائے وہ بیل, مگر مار کھا رہا, بیٹھ رہا, کام ہی نہیں کر رہا انہیں. تو کسان سمجھ جاتا یہ بیل منڈ ہے, اب کام کا نہیں ہے انہیں. کیا کرتا؟ خسے کے حوالے کر دیتا. ایسا مسلمان بکے ہوئے اللہ تعالیٰ خرید لیا مسلمانوں کو دین کی خدمت کے لیے. اگر نہیں کرے تو مارا پڑ رہے, جوتے پڑ رہے چوتھ طرف سے. ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے تو بولا اللہ کر دیا. سب ہو رہا, کیوں ہو رہا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کام پہ لگانا چاہ رہا, دین کی خدمت کے لیے ٹھہرنا, آپ ٹھہرنا, آپ کی اولاد ٹھہرنا, آپ کا کنبہ قبیلہ دین اسلام کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہونا. جس طرح امام حسین علی مقام اپنے کنبے کو کٹا دیے. پیدا کرے مجھ کو خدا لاکھ بار, یوں کروں آسیوں پہ جانشار, تو قربان گئے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ مسلمان نہیں, آسان نہیں مسلمان. محبت کا کیا فرمائے امجد الہ آبادی فرماتے ہیں, مشکل ہے بہت صاحب ایمان ہونا, مشکل ہے بہت صاحب ایمان ہونا, کچھ کھیل نہیں ہے حق پہ قربان ہونا. یہاں تو مثل حسین سر قلم ہوتا ہے, امجد آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. آسان ہے کیا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ وہ ایمان پیدا کرنا چاہ رہا ہے. تو بہرحال اس طرح آگے اللہ تعالیٰ فرما آمن باللہ و بالیوم الآخر. اب دوسری بات اللہ کیا فرمائے؟ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے, اس کے بعد یوم الآخر, آخرت کے اوپر ایمان لانا. آخرت بولو تو آخری دن, فیصلہ, نتیجہ. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو خوشخبری دے رہا, نتیجے کے اعتبار سے تم ہی کامیاب ہوں گے. دنیا دیکھ لی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام کیسا جو ہے نا نہتے اٹھے, تن و تنہا تھے, مگر آخرت ان کے قبضے میں تھی. دنیا دیکھی کیسا, حالانکہ پیٹ کو پتھر ہے. جنگ خندق میں بھوکے پیاسے خندق کھورے, پورے دشمن ایک جٹ ہو گئے, پورے دشمن ایک جٹ ہو گئے, اور صحابہ اکرام مٹھی بھر ہے, خندق کھود رہے, بھوکے پیاسے, پیٹ کو پتھر بندھے ہوئے. ایک صحابی آ کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے نا 2 دن سے بھوکا ہوں, بولے پیٹ کو پتھر ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے اپنا جبے مبارک اٹھائے تو 2 پتھر تھے, 2 پتھر تھے. تو ویسے میں جب خندق کھود رہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک پتھر نکل آیا, چٹان, جو کسی سے نہیں پھوٹ رہا تھا. وہ پتھر کسی سے نہیں پھوٹ رہا تھا. تو صحابہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹان نکل آئی. تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 2 کدال مارے تو وہ شق ہو گیا, وہ پتھر, وہ چٹان شق ہو گئی. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بالکل قریب ٹھہرے ہوئے تھے. تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اے سلمان تم کیا دیکھے, کیا سنے, پوچھے. تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے نا ایک چنگاریاں دیکھا اور چھنچھناٹ کی آواز سنا, بولے. تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اے سلمان اس چھنچھناٹ میں, ان چنگاریوں میں اللہ تعالیٰ میرے کو خیسر و کسرا کے خزانوں کی چابی دکھا دیا. اب خیسر و کسرا کے خزانے آنے والے ہیں ہمارے پاس, بولے. تو کیا فرمائے صحابہ کرام, صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل ہم ایمان لاتے آپ کی بات پہ, ایسا ہو کیا رہیں گا, بولے. کب حالات کیا ہے, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, پیٹ کو پتھر ہے, مگر سرکار بول رہے نئے خیسر و کسرا کے خزانے آنے والے. نہیں آئے. منافقین ہنسی اڑائے اس وقت,
دیکھو ان کو کھانے کو کھانا نہیں ہے، خواباں کیسے دیکھ رہے بولے، مگر دنیا دیکھی، خیسر و کسرا کے خزانے آئے، لاکھوں کروڑوں اربوں کی دولت آئی، مگر صحابہ کرام فقیری کو جانے نہیں دیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقیری پہ فخر کرے آپ۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی بشارات ہیں، تروپتی کے، ہمپی کے خزانے آنے والے ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ نے کیا فرمائے؟ بشارت ہو کہ نور حق نمایاں ہونے والا ہے، عرب کی طرح ہندوستان مسلمان ہونے والا ہے۔ ان اشعار کو سعید بن وحید صاحب علیہ السلام آگے بڑھاتے ہوئے لکھے، مبارک ہو مہاجر اور انصار بن گئے مسلم، جہاد فی سبیل اللہ کا سامہ ہونے والا ہے۔ لیا آغوش میں اسلام نے آزاد قوموں کو، ہوا آزاد ہندوستان مسلمان ہونے والا ہے۔ وہاں ایران و کسرا کے خزانوں کی بشارت تھی، یہاں تروپتی ہمپی کا سامہ ہونے والا ہے۔ شہید کربلا تھے ہند میں تبلیغ کے خواہاں، بشارت ہو کہ پورا اب ورما ہونے والا ہے۔ سعید اب ٹوٹنے والے ہیں یہ قوم و وطن کے بت، مسلمان قرن اولا کا مسلمان ہونے والا ہے۔ وہ ایمان، وہ جو ہے نا یقین، وہ جماعت کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرا جن کا مقصد دنیا نہیں ہے، دنیا طلبی نہیں ہے، بلکہ دین دین۔ صحابہ کرام کیا بول کے اٹھے؟ دین دین دین، دوسرا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ دنیا نہیں آئی کیا؟ صحابہ کرام دین دین بول کے اٹھے تو دنیا نہیں آئی کیا؟ قدم چومتے ہوئے آئی دنیا، جو ہے نا صحابہ کرام کے قدم چومتے ہوئے آ گئی۔ تو ایسا آپ دین دین بول کے اٹھو، آپ دنیا آپ کے قدم چومتے ہوئے آتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا جو آخرت ہے وہ آپ کے قبضے میں آنے والی ہے، نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا، سچائی کی جیت ہوگی۔ آپ تاریخ دیکھ لو، آپ جتنے بھی اللہ والے ہیں، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، سب آخر میں کامیاب ہوئے۔ فرعون سے مقابلہ کرے موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام غرق ہوئے یا فرعون غرق ہوا؟ فرعون غرق ہوا۔ نمرود سے یہ مقابلہ کرے ابراہیم علیہ السلام، کون مرا؟ بری بات، نمرود مرا، ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے۔ تو ایسا جتنا بھی دیکھ لو آپ، اور امام حسین علی مقام کو شہید کریں، مگر کیا ہے؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، بظاہر جو ہے نا شہید کرا انہیں، مگر آج دیکھو آپ نسل حسین کیسی ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو الحسنی والحسنی بولنے پہ فخر کرتا ہوں، مگر یزید باقی ہے، کوئی یزید کا نام لینے والا باقی ہے نہیں ہے۔ تو اللہ والے ہمیشہ کامیاب ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا تم یقین رکھو تم کامیاب ہوں گے، تم کمزور ہوں گے، تم نہتے ہوں گے۔ آج دیکھو مسلمانوں کی حالت کیسی ہے، بہت کمزور ہے، نہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی جو ہے لیڈر ان کا ساتھ دینے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس واسطے جو ہے نا مسلمان جو ہے نا آج ہندوستان کے مسلمان مثل زین العابدین یزیدیوں کے نرغے میں ہے، یہ چاروں طرف سے جو ہے نا شیطانہ گھیرے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کریں گا اور اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے اور ہندوستان سے اسلام پھیلنے والا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ میں عرب میں ہوں لیکن عرب مجھ میں نہیں، میں ہند میں نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے، ہندوستان سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے فرمائے سرکار۔ تو گویا کہ اب جو ہے نا ہندوستان سے اسلام کا آغاز ہونے والا ہے۔ مبارک ہے وہ لوگ جو اس کام میں اپنا جان مال لگاتے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اشاعت اسلام کے کام میں آپ کا مال لگ رہا تو آپ مبارک ہیں، آپ کی جان لگ رہی تو آپ مبارک ہیں۔ اگر اس کام میں جو اسلام کو پھیلا رہے مبلغین ان کا اگر ساتھ دے رہا تو آپ مبارک ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دو گروہ تھے، ایک مہاجرین تھے، ایک انصار تھے۔ مہاجرین ہجرت کر کے آئے، ان کا کام اسلام پھیلانا، دوسرا کام نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خطوط دیتے تھے، خط، جاؤ ایران کے بادشاہ کے پاس جاؤ، تم جاؤ یمن کے بادشاہ کے پاس جاؤ،
چلے جا رہے. آج کے جیسے سواریاں تھے کیا؟ پلین سے جانا ہے، ٹرین سے، کچھ بھی نہیں تھا ایسا. گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ جاتے تھے صحابہ کرام. تو مہینوں کا سفر ہو جاتا تھا. پھر ان کے بیوی بچے گھردار. رہبان نہیں ہے نا، صحابہ کرام رہبان نہیں تھے. رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، یعنی رہبانیت بیوی نہیں، بچے نہیں، سب کچھ چھوڑ دے رہے، برہمچاری بولتے نہیں، ویسا نہیں ہے اسلام کے اندر. دنیا میں ہوں مگر دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں. تو ایسا چلے جا رہے، مہینوں کا سفر ہو رہا. اب جو صحابہ اکرام تاجر تھے، تجارت کرنے والے تھے، کاروبار کرنے والے تھے، تو سرکار فرمایا اے مہاجرین، اے انصار، تم ان مہاجرین کو اپنا 10واں حصہ دیو مال کا، اپنا 10% دیو ان کو، تو کل جنت میں تم ان کے ساتھ ایک ہی طبقے میں رہو گے. بولے تو صحابہ اکرام نعرے مارے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو جو ہے نا 10% دے کے جنت میں ان کے ساتھ ہو سکتے کیا؟ انہیں جان ہتھیلی پہ لے کے جا رہے اسلام کو پھیلانے کے لیے. تو بولے حضور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم جسم ہے تو وہ روح ہے، روح کے لیے جسم ضروری ہے اور جسم کے لیے روح ضروری ہے. فرمائے تو ایسا کام کرنا یا کرنے والوں کا ساتھ دینا، کامیابی ہماری مقدر میں ہے. اللہ تعالیٰ جو وعدے کیا وہ پورے ہونے والے ہیں. یہ ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، اور پورے ہوئے وعدے جو کیے تھے حضور نے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدے کیے آپ دیکھتے جاؤ، وہ پورے ہوئے وعدے. تو اسی طرح آگے بھی یہ وعدے پورے ہونے والے ہیں. ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ وعدہ بھی پورا ہونے والا ہے. اب مبارک ہے وہ لوگ اس کام میں کتنی اثار قربانی کرتے، اللہ دیکھنا چاہتا. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی جان کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین. اے نبی، ایک مومن بندہ بھی ہے تو کافی ہے، ایک مومن بندے. تو ایسا، مگر اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے. ہم یہ دعا کرنا، ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہم کو جو ہے نا ذاتی مکان ہونا، ذاتی دکان ہونا، یہ ہونا وہ ہونا، دنیا کے معاملے میں دعا کر رہے ہیں. مگر دعا تو یہ کرنی چاہیے ہم کو کہ اے اللہ میرے کو ولی بنا، میرے کو غوث بنا، میرے کو ابدال بنا، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. ولایت کا دروازہ کھلا ہے، آپ ولی بن سکتے ابھی بھی، جس طرح خواجہ غریب نواز بنے، بندے نواز بنے. آج دیکھو آپ عرس ہوا، راجہ باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ، کتنے اولیاء اللہ، 3 لاکھ اولیاء اللہ دنیا میں آئے. 3 لاکھ میں سے 2.5 لاکھ ہندوستان کو آئے. کیوں آئے ہندوستان کو؟ کھانے کے لیے، کمانے کے لیے، بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں، بلکہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے. اب کسی کو ولی بننا ہے اس زمانے میں، کسی کو غوث بننا ہے، کسی کو ابدال بننا ہے، صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے. وہ کیا ہے؟ اشاعت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی کمر کو باندھ لو. آپ کم سے کم ایک کو کلمہ پڑھا کے آپ دنیا سے گئے تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا اور آخرت کامیاب ہو گئی. ایک شخص کو بھی آپ کے ذریعے سے کسی بھی طرح سے آپ کرو. آپ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کنڑی زبان میں دیجیے، آپ دوسرے زبانوں میں دیجیے. جو لوگ جو زبان جانتے ہیں اس زبان میں سرکار کی سیرت کی کتاب دیجیے، قرآن کریم کا ترجمہ دیجیے، سمجھائیے، موٹے موٹے باتوں میں سمجھائیے. فصاحت بلاغت کی ضرورت نہیں ہے. عالم ہے، مفتی ہے، کامل ہے، جب ہی سمجھا سکتے بول کے نہیں. سب عالمہ مفتیاں سب کیا ہے؟ مدرسے بنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. دین کی فکر نہیں. اولیاء ہوں گے کیسا دین ایسا پھیلا کیا؟ بچوں کا علی بات ایسا پڑھا لیتے، بیٹھنے سے دین پھیلا یہاں تک. ایسا چاہتے تو صحابہ کرام مدرسے اچھے کھول لیتے تھے. دنیا میں کیوں پھیل گئے صحابہ کرام؟ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو ایسا دنیا کے کونے کونے تک جا کے اسلام کا پیغام پہنچا ہے صحابہ کرام. وہ چاہتا اللہ تعالیٰ تم سے، تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بشارت دے رہا کہ والیوم الآخر، آخر تمہارے ہاتھ میں، تم کامیاب ہونے والے ہیں. پہلے سے بشارت دے رہا اللہ تعالیٰ. وہ صحابہ کرام کو یقین تھا
ہم کامیاب ہونے والے ہیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ اٹھے. دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا 23 سال کے اندر دنیا کہاں پلٹ دی ہے، کوئی تاریخ میں بتا سکتا؟ 23 سال کی خلیل مدت میں عربستان مسلمان ہوا، پھر ایران، ترکستان، آج 56 مسلم ممالک ہیں. ایسی کوشش کرے صحابہ کرام، آج جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے، اللہ توفیق دیا تو کریں گے، اللہ ہدایت دیا تو کریں گے، ہے نہیں؟ ارے اللہ کرنا تھا تو اللہ تم کو کیوں پیدا کرا اس امت میں، ہے نہیں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو. تو ایسا بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایت میں کھو گئی. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے. دین کی فکر ہی نہیں ہے. کون دین کے اوپر حملے کر رہے، کون اسلام کے اوپر حملے کر رہے، کس کو جواب دینا ہے، کس سے مقابلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہماری فکر ہی نہیں ہے. صبح ہو رہی شام ہو رہی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے پڑھا نوکر ہوئے، پینشن لی اور مر گئے. خالی جو ہے نا کمانا، کھانا، نوکری کرنا، پینشن لینا، مر جانا، فکر ہی نہیں ہے. تو ولی پیدا ہوتے کیا؟ جگ میں مضبوط ایمان سے ولی بنتے ہیں، جگ میں مضبوط ایمان سے ولی بنتے ہیں. زندگی ان کی توکل کی ہے، نام ہے فقراء. ہے ولایت و فقیری دونوں لازم ملزوم، ہے ولایت و فقیری دونوں لازم ملزوم. جو فقیر ہوگا یقیناً وہ ولی بھی ہوگا، شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو ایسا جو ہے نا یہ معاملہ مبلغین جو ہے نا آج دیکھو آپ زندگیاں وقف کر کے پورے جو ہے مندروں میں مٹھوں میں جا کے بھوکے پیاسے دھوپ میں اپنا عیش عشرت چھوڑ کے کئی مسجدوں میں قیام کرنے دیتے، کئی نہیں کرنے دیتے، کئی لاک کر دیتے مسجدوں کو، کیسے کیسے مصیبتوں میں گزارے. تو ایسے اللہ والوں کا ساتھ دینا گویا کہ اللہ کا ساتھ دینا ہے. اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کرتا ہوں اور تمہارے قدم جما دیتا ہوں، مضبوط کر دیتا ہوں. پر اللہ تعالیٰ ارے کیسے بھی حالات آ جان دو تمہارا ایمان نہیں ڈگمگاتا. کب؟ جب آپ جو ہے نا مدد کریں گے اللہ کی. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کنڈیشن ہے یہاں پر. تو اللہ کی مدد کیسا کرنا؟ اللہ والوں کی مدد کرنا گویا اللہ کی مدد کرنا ہے. اللہ والوں کو کھلانا گویا اللہ کو کھلانا ہے. کہاں ہے اللہ؟ مصطفیٰ فرمایا کہتا ہے خدا میں زمین و آسمان میں نہیں سمایا، دل میں مومن کے سماتا ہوں. عجب ان دلوں کو ڈھونڈ لے گل ہے طلب. اگر تمہارے اندر طلب ہے تو ڈھونڈو کہاں ہے اللہ. تو بہرحال اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ آخرت کا بتا رہا، کیونکہ آیت بہت طویل ہے، میں مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرمائے والیوم الآخر والملائکہ. اب متقی کے لیے پہلے تو ایمان کی شرط اللہ تعالیٰ فرمایا، دوسرا یوم الآخرت، آخرت آپ کیا ایمان رکھو کہ آخرت آپ کے ہاتھ میں. تیسرا فرشتے، فرشتوں پہ ایمان لانا. فرشتوں پہ ایمان لانا بولے تو ہے ایک مخلوق ہے، بہرحال ہر وقت کام دینے والی مخلوق ہے. ہم دیکھیں کہ جو ہے نا جنگ بدر میں 1000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ مدد کیا صحابہ اکرام کی. جنگ حنین میں 3000 فرشتوں سے مدد کیا. تو ایسا آج بھی آپ دین اسلام کے لیے میدان میں ٹھہریں گے تو اللہ تعالیٰ برابر مدد کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے. آپ میدان میں نکل کے تو دیکھو. آپ اب مبلغین میدان میں نکل کے دیتے ہیں، دیکھیں کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سر و سامان نہیں ہے، مگر ایک صاحب لا کے دے رہے حضرت آپ بھوکے کھانا کھائیے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ برابر مدد کر رہا ہے. حضرت امام کیا فرمائے؟ مالک الملک ہوا ہے خان سامہ میرا، پھر تو کیا غم ہے کہ بے سر و سامہ ہوں میں. اللہ تعالیٰ اگر جو ہے نا آپ کا انتظام کرنے والا بن جا رہا تو آپ کو فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ کوئی مبلغ جو ہے نا مہینوں دورے کر رہے، کوئی ہنڈی کوئی چلا لے کے پھر رہے کیا؟ اللہ رزاق ہے ہمارا. وہ ایمان پیدا کیجیے اللہ رزاق ہے. آپ دین کی خدمت کے لیے آپ وقف ہو گئے تو بھوکے نہیں مرتے آپ، کیونکہ ہمارا اللہ رزاق ہے. اللہ
قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا، اللہ فرمایا میں اس کو وہاں سے رزق پہنچاتا ہوں جہاں سے لوگوں کا وہم و گمان نہیں رہتا، وہاں سے رزق دے رہا اللہ تعالیٰ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ بڑے بڑے چٹان پھوڑ رہے لوگ تو میڈک نکل رہے اور پیٹ میں زندہ ہے، پیٹ میں پانی بھرا ہوا ہے، غذا ہے، چٹانوں کے اندر اللہ رزق پہنچا رہا، تو ہمارے کو نہیں دیتا کیا رزق؟ مثل المومنین کمثل الطیر یرزق اللہ تعالیٰ بغیر الوسیلہ، مومن کی مثال پرندے کے جیسی ہے، اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کے رزق پہنچاتا ہے مومن، کوئی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ نہیں پیدا ہوا انسان شکم کی فکر کرنے کو کہ حیوان کم نہ تھے روئے زمین پر پیٹ بھرنے کو، اکیلا مرغ بھی 20 مرغیوں کی فکر کرتا ہے، انہیں پہلے کھلا کر بعد اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ اگر تو نے بھی اپنی زندگی اسی راہ میں کر دی، بتا تجھ میں اور اس میں راہ پر کیا باقی؟ یہ طائر بن کے آیا ہے، طائر یعنی پرندہ، یہ طائر بن کے آیا ہے، سماوی ہے مقام اس کا، غذا خود چل کے آتی ہے جہاں بھی ہو قیام اس کا، غذا کی جستجو ہوتی ہے ہر حیوان زادے کو، مگر ماں دودھ پلاتی ہے خود انسان زادے کو۔ عبادت کے لیے آیا تو وقف عبادت ہو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے آیا تو وقف عبادت ہو، خدا کا ہو، خدا خود پال لے گا بال بچوں کو۔ ارے تم خدا کے ہو کے تو دیکھو، آپ اللہ برابر انتظام کرتا۔ آج نہیں ہے، آج کیا مبلغین جو ہے نا یہ بیچلرش ہے، کسی کو جو ہے نا 10 بچے ہیں تو کسی کو جو ہے نا 20 بچے بھی ہیں، برابر جو ہے نا دین کی خدمت میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ انتظام نہیں کر رہا۔ آپ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو کھڑا کرا اس وقت، نہیں صحابہ اکرام کرے تھے 1400 سال پہلے، وہ دور نہیں ہے مولوی صاحب، آج کا دور الگ ہے، بلکہ بول سکتے کیا؟ آج بھی اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو کھڑا کرا، فخری اختیار کر کے وہ جماعت ٹھہری ہوئی ہے۔ چلو بھائی ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، پینشن لے کے جو ہے نا بیٹھے ہوئے، ایسا ہے کیا؟ نوجوان مبلغین تیار ہو کے آ رہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، یعنی جوانی میں توبہ کرنا، دین کی خدمت کے لیے لگنا، یہ نبیوں کا وطیرہ ہے۔ بڑھاپے میں سبون قدوسن بول کے بھیڑیا بھی بیٹھ جاتا ہے۔ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں پہ بھاری ہے بولے سرکار۔ تو یہ جو جوانی ہے، آپ کا جو علم ہے، آپ کی جو صلاحیت ہے، وہ دنیا میں چند پیسوں کے لیے بیچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کی خدمت کے لیے۔ اللہ ہمارا برابر جو ہے نا انتظام کرتا ہے آپ کا، ایسا دینے والے آپ کو ایسا دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ہے نا فرشتے تمہاری مدد کریں گے، برابر جو ہے نا انتظام کریں گے آپ کا۔ فرشتے بولے تو کیا بھائی، ایک تو مخلوق ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک زمانے کا اللہ والا، زمانے کا امام جب ٹھہرتا اللہ کا حکم پا کے، جو اس وجود کی تصدیق کر لیتے، جو اس وجود کو تسلیم کر لیتے، جو اس وجود کے ساتھ ہو جاتے، گویا کہ وہ فرشتے ہیں، اور جو اس وجود کی مخالفت کرتے تو گویا کہ وہ شیطان ہے، انسان کے بھیس میں شیطان ہے، اللہ والے کی مخالفت کر رہے۔ تو یہ جو ہے نا ابلیس، شیطان، فرشتے سب جو ہے نا، یعنی ابلیس تو جو ہے نا نہیں مانا، مگر شیطان کب بنتا ہے نا؟ یہ اللہ والوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا تو شیطان بن جاتا، اس کو ہدایت نہیں ہوتی۔ پھر بڑے بڑے اللہ والوں کو پہچانے کیا؟ اللہ کو پہچاننا آسان ہے، اللہ کے ولی کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے بڑے بڑے عالمہ دھوکہ کھا لیے۔ پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کافر بولے، نعوذ باللہ، اس زمانے کے عالمہ، ایک دو نے 200 عالمہ کفر کے فتوے دیے، جا کے پڑھیے آپ کتاب۔ پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ کو نہیں چھوڑے آپ، حتیٰ کہ انتقال ہونے کے بعد وہ جو 200 سگنیچر کرے تھے عالمہ کافر بول کے پیران پیر غوث پاک کو، وہ جو ہے نا میزر جا کے آپ کے مزار پہ لگا دیے۔ بندے نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ
مسجدوں سے ہکالے ان کو، تاریخ پڑھیے آپ، مسجدوں سے ہکال دیے، مگر آج آپ دیکھ رہے اللہ کیسا جو ہے نا اولیاء اللہ کو جو ستائے، ان کا حشر کیا ہو رہا، اور اولیاء اللہ کے بازارات پہ پھول سکنے نہیں دے رہے لوگ۔ منصور بن حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو کیسا جو ہے نا دار پہ لٹکا ہے، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو کیسا جو ہے نا، تو ہر جتنے بھی اولیاء اللہ کو دیکھو آپ سب کو جو ہے نا تکلیف دیے۔ تو ایسا صداقت کی دلیل کیا معلوم، سچے اللہ والے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، بہت بڑے اللہ والے محی الدین ابن عربی، آپ فرماتے ہیں اپنے مریدوں کو بولے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بولے، تو بولے مریدین پوچھے کہ حضرت سچوں کی پہچان کیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ سچے وہ ہیں جن کو کم سے کم 1000 مولوی مل کے کافر بولنا، وہ سچے ہیں۔ تو ایسا زندہ رہے جب تلک کفر کے فتوے لگائیں گے، بعد مرنے کے فاتحہ پڑھنے کو آئیں گے، مرنے کے بعد آتے فاتحہ پڑھنے کو، نیازہ کرنے کے واسطے، زندہ رہے تک کفر کے فتوے لگاتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائے آگے والملائکتی والکتاب، اب کیا ہے؟ کتاب، کتاب کے اوپر ایمان۔ اب یہ کتاب کیا ہے؟ قرآن کریم ہے الکتاب، کتاب یہ قرآن کریم کو لے کے جھومتے تھے صحابہ اکرام، ھذا کلام ربی بول کے، قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت دنیا کو دیے۔ قرآن ایک ہاتھ میں رہتا، ایک ہاتھ میں تلوار رہتی تھی۔ تو آج قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، چوٹی کے سائنٹسٹ، جتنا قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں اتنے جو ہے نا اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے باتیں قرآن میں ہیں 1400 سال پہلے لکھی ہوئی ہیں، آج سائنٹسٹ حیران ہیں، ارے بھئی یہ جو ہے نا سمندر کے تہہ میں اندھیرا رہیں گا، اندھیرے کے اوپر جو ہے نا وہ جو ہے نا لہریں رہیں گی، وہ جو بھی ہے نا ڈیٹیلز پورے قرآن میں انہوں اب تحقیق کر رہے ہیں۔ تو بول رہے نہیں یہ ھذا کلام ربی، بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بول کر بڑے بڑے آج روزانہ 400 سے 500 لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پورے امریکہ میں، پورے ورلڈ میں۔ وہ کیسے؟ ایسے ویسے نہیں، انگوٹھا چھاپ نہیں، سائنٹسٹ، پروفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئرز تحقیق کر رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ مارو گوگل پہ مار کے دیکھیے آپ وچ از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ، تو اسلام بول کے بتاتا ہے سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ کیوں پھیل رہا ہے اسلام اتنا تیزی سے؟ اسلام کے اندر وہ خوبیاں ہیں، اسلام ایک عالمگیر دین ہے کہ ایک قوم کے لیے، خطے کے لیے نہیں ہے اسلام۔ موسیٰ علیہ قومی ہی، عیسیٰ علیہ قومی ہی، موسیٰ ایک قوم کے لیے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے لیے آئے تھے، مگر ہمارے نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے، جہاں تک عالم ہے، ایک عالم نہیں جتنے بھی عالم ہیں ان کے لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ اب اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اگر عشق رسول ہے آپ کے اندر تو آپ کامیاب ہیں، اگر عشق رسول نہیں ہے، سب نبیوں کے جیسے ایک نبی ہے سمجھے آپ، قرآن کو سب کتابوں کے جیسے ایک کتاب سمجھ رہے آپ، تو آپ کچھ نہیں سمجھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آگے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آنے والی ہے؟ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے انس تم پوچھ رہے قیامت کب آنے والی ہے، بلکہ کچھ تیاری بھی کرے گا؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی تیاری نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنے نمازیں ہیں، نہ اتنے روزے ہیں، نہ اتنی خیر خیرات ہے کہ میں بچ جاؤں، ایسی کوئی تیاری نہیں ہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت ہے میرے دل میں۔ بولے تو کیا فرمائے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے انس تم کامیاب ہو گئے، بولے خالی محبت ہے تو کامیاب ہے، سب ہے تمہارے پاس، محبت ہی نہیں ہے تو سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یکون مؤمن حتی اکون احب الیہ من نفسہ وولدہ ووالدیہ والناس اجمعین، کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ کو اپنے آپ سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام جہاں والوں سے زیادہ محبت نہ کرے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ بولے سرکار